रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने आज गजा का इशू रखा है अपने प्रोग्राम में, तो उस पर मैं आपकी इजाज़त से 10-15 सेकंड बात करके आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि पूरी उम्मत मुस्लिम का एक दर्द है और हमने जुल्म तो देखा था, लेकिन इस बार जो हो रहा है, जो हमारे वहाँ मुसलमानों की जो छलनी शुदा लाशें हैं और अस्पतालों और स्कूलों पे जिस तरह हमले हुए हैं और बच्चे खून में लथपथ और उनके साथ ही उनके साथ बैठे, माँ बाप नहीं है, किसी माँ के गोद में उसके बच्चे की लाश है, कोई बच्चा अपनी माँ की लाश के ऊपर पड़ा हुआ है और उम्मत मुस्लिमा जो है अजीब तरह की अफरा तफरी है। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह इस उम्मत पे रहम फरमाए, लेकिन पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक तो हम कलमे के नाम पे बना मुल्क है, हमारी एक नजरियाती अटैचमेंट है फलस्तीन से, और हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद इसराइल को जो है डिनाउंस किया था, उसको तस्लीम नहीं किया था और मसला फलस्तीन के साथ मजबूत खड़े थे। हम सब खड़े हैं, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, और ये एक चंद पॉलिसीज ऐसी हैं जो 75 साल से चेंज नहीं हुई और उनमें एक ये भी है, कश्मीर पॉलिसी है। तो इंशाल्लाह इस पे हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसा एक मसला हमारे सामने लाया गया कि हमें महसूस हुआ कि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को मुकाबले से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये इलेक्शन एक बार हम कर चुके हैं। मैं इस बात को मानते हुए कि जिस तरह करना चाहिए था 2013 में हमने किया था मैस लेवल पे पूरे मुल्क में, हमारे अलावा सिर्फ जमात इस्लामी वो जमात है जो मैस लेवल पे इलेक्शन करती है, उसके अलावा कोई जमात नहीं है। हमसे अगर सवाल कहा गया तो जमात इस्लामी तो कर सकते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मियाँ साहब की जमात या जरदारी साहब की जमात से ये सवाल उठता है, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से मुस्लिम लीग नून बनी है, नून का कोई चेयरमैन या सदर जो है वो शरीफ फैमिली से बाहर आया हो, या पीपल्स पार्टी का कोई भुट्टो फैमिली, खैर भुट्टो फैमिली तो अब नहीं है, जरदारी फैमिली के बाहर कोई आया हो। बहरहाल हम इसका सामना करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ अपना इंतखाबी निशान भी रहेगा। और जिस तरह आपने सवाल उठाया, तो चेयरमैन साहब खुद इंशाल्लाह, जो बानी चेयरमैन है, वो खुद इंशाल्लाह लीड करेंगे। उम्मीद है इलेक्शन से पहले वो निकल आएंगे। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली ये सवाल तो उठ रहे हैं कि एकदम बैरिस्टर गौहर का नाम आ गया, ज़ाहिरी तौर पे बानी रहनुमा की तरफ से आया, जिसका खुद बैरिस्टर अली ज़फ़र बता भी चुके हैं मीडिया में, या इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब का जब नाम आया था तो बड़ी हैरत हुई थी कि पार्टी के बहुत सीनियर लोग पंजाब से थे, वो बन सकते थे। अब इनका नाम आ जाना, बुज़दार साहब से तो कंपेयर ना करें वो तो पार्टी को अलविदा करके चले गए, उधर परवेज खटक साहब छोड़ गए, महमूद खान साहब एक सूबे के 2 साबिक वज़राए आला जो है पार्टी छोड़ के चले गए। सो ये क्यों, इनका नाम कैसे आ गया? आई मीन अली भाई, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई हैव पुट दिस ऑन रिकॉर्ड सो मेनी टाइम्स इन माय शोज, जब आप आए हैं, आई रियली रिस्पेक्ट यू। नेशनल असम्बली में भी जो आपकी आखिरी वो तकरीर थी, उस पर भी मैं कहती थी यू वर द लास्ट मैन स्टैंडिंग। Why couldn't you become the chairman of this party? देखिए, मेरे ख्याल में 2 नुकात हैं। एक तो चूंकि टेम्पररी फेज के लिए है पार्टी, चूंकि नेचुरल प्रोसेस में लीडरशिप आगे फॉरवर्ड नहीं हुई, तो जाहिर है इमरान खान साहब बानी चेयरमैन विल बी कॉलिंग द शॉट्स, और होना भी ऐसी चाहिए। और जब कभी नेशनल प्रोसेस में कभी इलेक्शन होगा और जब लीडरशिप आगे मुंतकिल होगी, फिर हम जैसे लोगों का, मैं समझता हूँ, फिर तब सोचेंगे। अभी तो पार्टी मुश्किल में है, नामुनासिब है कि हम ओहदों की तरफ सोचें भी। और दूसरी चीज मुझे शायद ये भी लगता है कि जिस तरह हमने फेस किया है, जैसे मतलब है कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी और मुल्क से गद्दारी और आर्मी एक्ट पत्नी क्या क्या लगेगा, और अल्लाह के हुक्म से निकले। तो शायद खान साहब नहीं चाहते थे कि मेरे जैसे लोग मजीद वो एक्सपोज हों, मजीद जो है वो थ्रेटन वो हों, या इस तरह की चीजों का सामना हो। बहरहाल चूंकि बैरिस्टर गौहर नहीं होंगे, देखिए, चूंकि उनका उस तरह से पार्टी में पॉलिटिकल वो तो नहीं था बैकग्राउंड, और वो चूंकि प्योरली एज अ वकील जो है इस पार्टी में थे, तो इस वजह से यही मेरा पॉइंट था। तो आपके वोटर्स और सपोर्टर्स को वो काबिल कबूल होंगे से केसेस, कि उनको इस तरह से शायद केसेस का सामना या मसले मसाइल का सामना शायद ना करना पड़े, और उन्होंने अच्छे तरीके से खान साहब के केसेस भी निभाए हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में खान साहब और बानी चेयरमैन का ये हक है कि पार्टी को इस मुश्किल में उसके लिए कोई बड़ा फैसला अगर वो करे तो शायद उनका जो है इस पे एक जो है उनका हक बनता था। ठीक है, लेकिन कानूनी मामलात ज़रूर बैरिस्टर गौहर ने देखे होंगे, लेकिन अगर सियासी वर्कर की हैसियत से जद्दोजहद की बात करें तो वो पार्टी के लिए उनकी उस तरीके से नज़र नहीं आती। तो आपका जो वोटर है, सपोर्टर है,
ان کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ ویل سپورٹ ہم. اچھا. میرے جیسے لوگ ان کے دست و بازو بنیں گے پارٹی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، اور ووٹر کو بھی ہمارے احساس ہے. آپ شاید دیکھ بھی رہی ہیں کہ کچھ جگہ جب کنونشنز ہو رہے ہیں تو بغیر لیڈرشپ کے ورکر نکل رہے ہیں، اور وہاں کے موجودہ پارلیمنٹیرین بھی وہاں اکثر نہیں وہ آ پا رہے. اس کے باوجود آپ نے نوشہرہ دیکھا، پشاور دیکھا، مردان، سوابی، سارا آپ نے دیکھا، دیر آپ نے دیکھا ہوگا، تو کافی سارا چارسدہ دیکھا ہوگا، کافی بندہ نکلا ہے. تو ہاں میں سب تو کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر خود نہیں ہوں گے تو مسئلہ تو ہوگا. میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں بہت فرق پڑے گا اور پڑ رہا ہے. لیکن جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب اگر نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ دیکھ کے حیران اور پریشان اور ششدر ہیں کہ خان صاحب نہیں ہے لیکن پھر بھی دنیا نکل رہی ہے. یہ ایگزیکٹلی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں ہیں اور پھر انتخابی مہم اتنے مؤثر انداز میں شاید نہ چل پائے، جو آپ کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ظاہر فرق تو پڑے گا، سو کون موبیلائز کون کر رہا ہے ورکرز کو؟ یہ انتخابی مہم جو ہے وہ کون نکال رہا ہے؟ ہمیں کوئی ایک نام اس طرح کا پنجاب میں نظر نہیں آتا، کوئی نام اس طرح کا کسی اور صوبے میں نظر نہیں آتا، تو دیکھ کون رہا ہے ان چیزوں کو؟ دیکھیں پارٹی بیسیکلی جو ہماری کور کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور کچھ ہماری لیڈرشپ مناسب نہیں ہے میں ان کے باسوں کے نام لوں کیونکہ وہ بیچارے اس وقت مسئلے مسائل کا شکار ہیں، لیکن ان کا میجر اس میں رول ہے. اور ہماری بہت سی لوگوں کو جو ہے ذمہ داریاں سونپی بھی گئی ہیں. اس میں شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، اور لوکل لیول پہ جو ہمارے سابقہ پارلیمنٹیرین جو نکل سک رہے ہیں، جو سامنے آ سک رہے ہیں، جن پہ کیسز ابھی نہیں ہیں یا جو بیل پہ نکل آئے ہیں، تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کو زندہ رکھا جا رہا ہے. یہ ایسے حالات ہیں جو میرا نہیں خیال، میری تو تازہ یاداشت میں کبھی میں نے کسی جماعت کو اتنا دیوار سے لگتے نہیں دیکھا جتنا ہم لگے ہیں. ہاں اپنا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کا ایک مسئلہ ان کو رہا، لیکن ضیاء صاحب کے بعد تو کسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اوکے اگین میں واپس اپنے اسی سوال پہ آتی ہوں. آپ پارٹی میں ہیں، تھے، آپ پہ کیسز بنے، آپ نے گرفتاری بھگتی، آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی. باقی لوگ آئے، پریس کانفرنسز کی، پارٹی چھوڑ دی. میں نے عثمان بزدار کا نام لیا، محمود خان کا نام لیا، پرویز خٹک کا نام لیا، اور بے تحاشا لمبی فہرست ہے. سو کہیں نہ کہیں کوئی تو ایسا نظریہ تھا جس نے آپ کو جوڑ کے رکھا پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ آپ کا سیاسی نظریہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا. اور جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، سو اس کا مطلب ہے ان کی کوئی نظریے کی بنیاد پہ افیلیشن نہیں تھی پارٹی کے ساتھ. دیکھیں میں پہلے اپنی بات کروں گا. میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کی وجہ سے جو ہے کھڑا رہا. ظاہر ہے وہ میرے لیڈر ہیں جماعت کے، اور میرے لیے تو بچپن سے ہیرو بھی ہیں، لیکن میری اپنی بھی ایک کنوکشن ہے. میری اس جماعت کے ساتھ میں استخارہ کر کے آیا، میں ایک سوچ کے ساتھ آیا. اپنی 2-3 پروفیشنل ڈگریاں، انجینئرنگ، وکالتیں یہاں کی، لندن کی، سب کچھ چھوڑ کے جب آیا ہوں تو اس لیے تو نہیں آیا کہ میں نے کوئی وزیر یا ایم این اے بننا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں کسی عہدے کے پیچھے گیا ہوں. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، میں ورکر ہوں اس جماعت کا. تو اکثر جیل میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کمزور لمحہ آیا، خدا نخواستہ، تو کیا میں اس علی محمد سے انصاف کر پاؤں گا جو 9 اپریل کی رات کھڑا تھا؟ کیا لوگوں کے دلوں میں وہ تصویر کرچی کرچی نہیں ہو جائے گی؟ اپنے آپ کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنی عزت کے لیے کھڑے رہے. اور پھر میری ماں جو ہے وہ میری والدہ صاحبہ میری اسٹرینتھ تھی، انہوں نے مجھے دعائیں بھی دیں. اور اڈیالہ جب تھا میرے پاس آ کے انہوں نے مجھے کہا پشتو میں کہ اپنا مورچہ کبھی نہیں خالی چھوڑنا. پشتو میں نے کہا کہ خپلا مورچہ با خالی نہ پڑے دے. میرے ورکرز کی اور ہمارے کارکنوں کی تحریک انصاف کی دعائیں. تو باقی جو گئے ہیں میں کسی پہ نہیں کہتا، میرا خیال ہے کوئی خوشی سے نہیں گیا ہوگا. ہاں 1-2 بندوں کا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کو تھوڑا سا ریزیلینس بزدار صاحب کو دکھانی چاہیے تھی، یا وزیر اعلیٰ کے پی کو، کیونکہ ان پہ خان صاحب نے بہت عزت ان کو دی تھی. ایک بندے کا مجھے ابھی تک دکھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چاہے اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن اسد عمر صاحب کا مجھے جانے کا دکھ ہے. وہ ہماری پارٹی کے ایک اچھے فیس اور لیڈر اور اچھے آدمی. باقی بھی لوگ ہمارے جتنے دوست گئے ہیں میں سب کے پیچھے اداس ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی سے کوئی نہیں گیا. تو یہ پارٹی کے لیے یا خود بانی رہنما کے لیے ایک انٹروسپیکشن کا لمحہ نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کو سامنے لایا گیا، کیسے لوگوں کو ٹکٹیں دی گئیں، کیسے لوگوں کو پارٹی کا چہرہ بنا کے پیش کیا گیا، کیسے لوگوں کو حکومت میں وزارتیں دی گئیں؟ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ بریفلی بتا دیتا ہوں. میں اور قاسم خان سوری پچھلے سال حکومت گرنے کے بعد ہم ملتان ایک ورکر کنونشن پہ چیئرمین کے ساتھ گئے تھے.
چیئرمین صاحب سے واپسی میں راستے میں نے ایک سوال کیا بنی گالا ایریا میں گاڑی میں، زیادہ تو خاموش رہے، تھوڑا سا انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو میں نے بھی پھر گپ شپ لگائی، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، پھر کہتے ہیں اس نے گھونپا، اور یہ ابھی 9 مئی ابھی نہیں ہوا تھا، پچھلے سال کی بات، حکومت جا چکی تھی۔ تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب ایک بات کروں، ناراض نہیں ہونا۔ کہتے ہیں ہاں بولو۔ میں نے کہا خان صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں اس نے چھرا گھونپا، اس نے چھرا گھونپا، تو آپ کو پہلے پتہ نہیں لگتا؟ تو انہوں نے بڑی مزیدار بات کی۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار دیکھو علی، ایسا ہے کہ جب آپ خود سیدھے ہو نا تو آپ کو ہر آدمی ٹھیک لگتا ہے، تو کہتے ہیں میں ٹرسٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے، وہ آدمی جو ہے دوسرے پہ اعتماد کر لیتا ہے، کیونکہ خود وہ اندر سے مخلص آدمی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ وہ جیل میں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا ان کے ساتھ جڑی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو میری ایک توقع تھی، آخری بات کہ 9 اپریل کی رات میری توقع یہ تھی، جو میرے منہ سے وہ بات پتہ نہیں کیسے نکلی، کیونکہ وہ سپیچ میں نے پلان بھی نہیں کی تھی، اب اللہ نے میرے سے کروائی، میرے منہ سے نکلا کہ 2/3 اکثریت سے عمران خان واپس آئیں گے۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں تو اب تو 2/3 سے مجھے لگ رہا ہے کہ بات آگے جا چکی ہے۔ میاں صاحب کی میٹنگز دیکھ لیں یا زرداری صاحب، خاص کر میاں صاحب کی، وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی قل پہ آئے بیٹھے ہوں، وہی تھوڑا سا مسکرائیں، چائے شائے پئیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا، لیکن مجھے بتائیں 2/3 کیسے ہوگی؟ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ان کی سزا ہے، نااہلی ہے، اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو پھر تو 5 سال کے لیے انتخابی عمل سے باہر ہیں۔ دیکھیں اللہ بہتر کرے گا۔ دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کیسز سارے پولیٹیکل بنیادوں پہ بنے ہیں، ورنہ وہ آدمی ظاہر ہے اس نے کیا لینا تھا، جس کی پہلی، اب کیا ان باتوں پہ میں جاؤں، لیکن ماضی میں مجھے یاد ہے جہانگیر بھائی نے مجھے بات کی، ان کے بڑے نزدیکی دوست ہیں، کسی فنکشن پہ کھانے پہ اکٹھے تھے، تو ایسے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کی پہلی شادی ٹوٹی تو جب ان کے ڈاکیومنٹس تیار ہو رہے تھے تو جہانگیر بھائی لندن ہوتے ہیں، پرانے دوست ہیں خان کے، تو انہوں نے ڈاکیومنٹس میں خان صاحب نے وہ خانہ ہی کاٹ دیا جہاں پہ ان کو جمامہ بی بی سے کوئی پیسے آنے تھے، یا کیونکہ خلا انہوں نے مانگی تھی، تو اتنا اربوں روپے، کروڑوں، جو بھی پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ ہوگا، سب سنا ہے بڑے مالدار لوگ ہیں، تو وہ سارا انہوں نے ایک طرف رکھا۔ تو وہ آدمی جا کے توشہ خانہ کی گھڑی سے پیسے، کیا جس نے پہلے جوانی میں اربوں روپوں لات ماری، انہوں نے کہا کہ بھائی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی ایکس وائف سے 1 روپے بھی لوں۔ تو اس طرح کا وہ آدمی ہے، اللہ اس کو سرخرو کرے گا، چونکہ کیسز پولیٹیکل ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا حل بھی پولیٹیکل ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے کیسز عدالتوں میں لڑ رہے ہیں اور ہمارے وکلاء محنت کر رہے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کا ذکر کرنا نامناسب ہوگا، گور صاحب کا، خود علی ظفر صاحب کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا، کھوسا صاحب کا، اعتزاز صاحب سپورٹ کر رہے ہیں، تو تھینکس ٹو آل دی لائر کمیونٹی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کنٹیسٹ کر پائیں گے خان صاحب یہ انتخابات؟ I hope, I pray that he comes out۔ دیکھیں پاکستان کے لیے ضرور مزہ نہیں کرے گا کہ میاں صاحب کمپین لیڈ کر رہے ہیں، خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، بلاول یا زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ادھر سے احمد ولی خان، ایک اچھا ماحول، الیکشن ہوتا ہے، اور سارا دیکھیں جتنا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی گند پڑا ہے یا پڑ رہا ہے، وہ بھی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ ٹھیک ہے، once things go in organic political way، ساری چیزیں things will fall in place، لیکن اس کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا نا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ رائٹ، علی